ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑہ شریف کے معروف صوفی، شاعر، عالم اور رہبر تھے۔ وہ سلسلہ چشتیہ و قادریہ کے مشہور خاندان کے فرد تھے، جن کا شجرہ معتبر صوفی بزرگ پیر مہر علی شاہ تک جاتا ہے۔ ان کی زندگی علمی، ادبی اور روحانی خدمات کا مجموعہ تھی، جو پاکستان اور بیرون ملک بڑے پیمانے پر اثر رکھتی رہی۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑہ شریف میں 14 نومبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ وہی گولڑہ شریف جو صدیوں سے علم و عرفان کا مرکز رہا۔ یہاں کے سب سے بڑے بانی اور روحانی صوفی بزرگ پیر مہر علی شاہ تھے، جو بہت بڑے صوفی محدث اور قادیانیت کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہد تھے۔ ان کے دربار سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا۔ پیر نصیر الدین نصیر کے دادا، جن کو لوگ پیار سے بابو جی بھی کہتے تھے، گولڑہ شریف کی خانقاہ کے روحانی پیشوا تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر کے والد پیر سید غلام الدین گیلانی گولڑہ شریف کے سجادہ نشین تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر کے دادا نے آپ کا نام نصیر الدین رکھا، جو دہلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی مماثلت سے تھا۔ اس طرح پیر نصیر الدین نصیر کے نام میں گولڑہ شریف کی روحانی روشنی اور دہلی کے چراغ کی چمک کا عکس ملتا ہے۔ با چرخ رسید است دماغ دہلی پرشد ز شراب او ایاغ دہلی من بندہ حضرت نصیر الدینم افروختہ پیر من چراغ دہلی۔ پیر نصیر الدین نصیر سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور آپ کا شجرہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے، اور سلسلہ کے حوالے سے سلسلہ قادریہ کے ذریعے براہ راست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر نے جب آنکھ کھولی تو گولڑہ شریف کی نورانی فضا میں خود کو پایا۔ چاروں طرف ذکر و اذکار کی محافل اور قوالیوں کی مدھم صدائیں اور بزرگوں کا کلام گونجتا رہا۔ صبح کا آغاز فجر کی اذان اور شام میں نعت اور ذکر و اذکار کی محافل ہوتی۔ پیر نصیر الدین نصیر بچپن سے علماء اور صوفیہ کی صحبت میں رہے۔ والد کی شفقت اور دادا کی رہنمائی اور پردادا کی روحانی وراثت نے ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی محبت کو تقویت بخشی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے رسمی یونیورسٹی کی بجائے خانقاہ اور روایتی مدارس و شیخ خاندان سے دینی علوم، تلاوت قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ وہ متعدد زبانوں کے ماہر تھے، اردو، فارسی، پنجابی، عربی اور بعض محاوروں میں سرائیکی و ہندی تک میں اشعار کہہ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض ذرائع انہیں شاعر ہفتِ زبان یا سلطان الشعراء کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے فن بیان اور قرأت کی خاص شہرت تھی۔ پیر نصیر الدین نصیر کے دادا پیر غلام محی الدین، جن کو بابو جی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کی تربیت کی۔ دادا نے انہیں قرآن و حدیث، عربی، فارسی اور صوفیہ کے کلام سے روشناس کروایا۔ ان کے دادا کا کہنا تھا کہ تم کو میں انگریزی بھی پڑھا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں پڑھائی، کیونکہ ہماری عزت قرآن و سنت کی تعلیم میں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اور جدید تعلیم یافتہ لوگ تمہاری بات سننے کو بےتاب ہوں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر کے استاد مولانا فتح محمد، جو حضرت پیر مہر علی شاہ کے مرید تھے، انہیں عربی، فارسی اور درس نظامی کے تمام علوم سکھائے، جن میں منطق، معنی، فلسفہ وغیرہ شامل تھے۔ مفتی مولانا فیض احمد سے حدیث پڑھی، دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے قاری محمود علی صاحب لکھنوی سے فن قرأت سیکھا۔ آپ 8 لہجوں میں قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے اور ایسی تلاوت کرتے کہ سامعین کھو جاتے۔ 14 سال کی عمر میں ہی پیر نصیر الدین نصیر نے فاضل فارسی کا امتحان دے کر اپنی علمی صلاحیتوں کو منوا لیا۔ وہ اس قدر ذہین تھے کہ انہوں نے فارسی میں اشعار لکھنا بھی شروع کر دیے۔ اکثر لوگ ان پر الزام لگاتے تھے کہ وہ اشعار اپنے مریدین سے لکھواتے ہیں۔ اس پر ان کے استاد مولانا فتح محمد نے ان کا امتحان لیا۔
انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر کو ایک مصرع دیا اور کہا کہ اگر تم واقعی شاعر ہو تو اس پر 1 گھنٹے میں کچھ شاعری کرو۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کچھ ہی منٹوں میں 11 اشعار لکھ کر سب کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے 15 سال تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں وہ روز بس میں سفر کرتے، مشکل اٹھاتے اور کبھی کبھی کئی گھنٹوں بس سٹاپ پر بس کا انتظار کرتے۔ استاد نے ان کی تربیت میں عاجزی کو اہم رکھا۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر سے کہتے، اپنے جوتے خود صاف کرو، اپنے سارے کام خود کرو، یہاں تک کہ استاد اپنے بیٹوں کو بھی ان کی مدد کرنے سے روکتے تھے تاکہ ان کے دل میں پیر ہونے کا غرور نہ آ جائے۔ دادا بھی عاجزی کی تلقین کرتے اور کہتے کہ میں چاہوں تو تمہیں کار بھی لے کر دے سکتا ہوں، لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل ہونے کا وہم نہ پال لو۔ پیر نصیر الدین نصیر کی شخصیت علم و عرفان، تصوف اور شاعری سے تشکیل پائی۔ پیر نصیر الدین نصیر کی زندگی کا مرکزی نقطہ تصوف تھا، جس پر انہوں نے نہ صرف گہری تحقیق کی بلکہ اس کو ایک عملی اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ وہ روایتی تصوف کی بجائے ایسے تصوف کے قائل تھے جو انسان کو اللہ سے قریب کرے، نفس کی اصلاح کرے اور انسانیت کی خدمت پر آمادہ کرے۔ آپ کے دادا پیر غلام محی الدین مولانا رومی سے انسپائر تھے۔ اس کا اثر پیر نصیر الدین نصیر پر بھی پڑا۔ اپنے والد کے بعد پیر نصیر گولڑا شریف کے سجادہ نشین بنے اور خانقاہ کے روحانی امور کی رہنمائی سنبھالی۔ ان کا طریقہ تصوف عملی اور قرآنی تھا، زبردست ادبی ذوق، تفقہ شریعت اور طویل مراقبات سے متوازن۔ جلسات درود، محافل ذکر و نعت اور روحانی مشوروں کے ذریعے انہوں نے عوام و خاص دونوں کو مذہبی اور اخلاقی رہنمائی دی۔ ان کے خطبات میں علم، حکمت اور سادگی کا امتزاج نمایاں تھا جو عوام میں ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ پیر نصیر کا انداز دعوت محبت و اخلاق پر مبنی تھا۔ انہوں نے اتحاد امت، رواداری، امن اور اسلامی اقدار کی تبلیغ پر زور دیا۔ ادبی خدمات کے تناظر میں وہ نہ صرف روحانی کلام کے شاعر تھے بلکہ متنوع موضوعات پر تحقیقی و علمی تصانیف کے مصنف بھی تھے۔ ان کی غزلیں، رباعیات اور نعتیہ کلام عوامی محافل اور قوالیوں میں عام ہوا۔ ان کے بہت سے کلام کو معروف قوالی ساز استاد نصرت فتح علی خان نے بھی قوالی کے انداز میں پیش کیا، جس نے ان کے پیغام کو ایک وسیع سامعین تک پہنچایا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے تقریباً 30 سے 40 کتابیں تصنیف کیں، جن میں فقہی، تفسیری، کلام نبوی اور صوفیانہ موضوعات شامل ہیں۔ بعض نمایاں عنوانات جن کے شواہد دستیاب ہیں: لفظ اللہ کی تحقیق، کیا ابلیس عالم تھا، اسلام میں شاعری کی حیثیت، پیمانے شب، فائز نسبت، دست نظر، آبیات نصیر، آغوش حیرت وغیرہ۔ ان کی زبانی و شعری نعتیں سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تھیں۔ کچھ اشعار کو نصرت صاحب نے قوالی میں پیش کر کے عوامی دلوں تک پہنچایا۔ اس سے ان کے کلام کو نہ صرف مذہبی محافل بلکہ موسیقی کے ذریعے ایک عوامی امپیکٹ بھی ملا۔ پیر نصیر الدین نصیر 13 فروری 2009 کو جمعہ کی تیاری کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ اس واقعے کو بعض اخباری رپورٹس نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ ان کے خطبات اور درس میں اکثر ایسی چھوٹی کہانیاں اور مثالیں ملتی ہیں جو روزمرہ زندگی کی اخلاقی راہوں کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مریدین کو سچائی میں سیدھا رہنے کی تلقین میں یہ کہتے پائے جاتے تھے کہ علم اور عرفان کا تقاضا عمل ہے۔ اس طرز گفتگو نے بہت سے عام لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک دفعہ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے دربار پر ایک عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشاعرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو شعراء اور ادیب بھی شامل تھے۔ اس مشاعرے میں پیر نصیر الدین نصیر کو مدعو کیا گیا۔ جب وہ مشاعرے میں داخل ہوئے تو ان کا کوئی خاص پروٹوکول نہ تھا۔ سادہ کرتا، نیچے شلوار اور سر پر پگڑی۔ ان کی سادگی دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی عام پنجابی شاعر ہے، اور محفل میں کئی لوگ تو ان کو جانتے تک نہیں تھے۔ محفل چلتی رہی، ایک کے بعد ایک شاعر آتے رہے، سامعین داد دیتے رہے، اور پھر بالآخر پیر نصیر الدین نصیر کی باری آئی تو حاضرین نے زیادہ توقع نہ باندھی۔ سب نے سوچا یہ باقی شاعروں کی طرح چند اشعار پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی پیر نصیر الدین نصیر نے مائک سنبھالا اور اپنے کلام کا آغاز کیا تو محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ ان کے لہجے میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ ہر مصرع دلوں پر اثر ڈال رہا تھا، ہر شعر روح کو جھنجھوڑ دیتا۔
محفل میں ہر شخص ان کی عظمت کا قائل ہو چکا تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے ادیب اور شعراء دنگ رہ گئے کہ یہ سادہ نوجوان اپنی سادگی میں کتنا بڑا خزانہ چھپائے بیٹھا ہے، حتیٰ کہ وہاں پر موجود گلزار دہلوی وہ بھی جھوم اٹھے۔ یہاں آپ کو معروف اداکار کامیڈین افتخار ٹھاکر کا بھی قصہ سناتے چلیں۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر میں نے زندگی میں اگر کوئی بادشاہ دیکھا ہوا نا جی صحیح، تو میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ کے دربار پر لنگر بہت مزیدار ہوتا تھا۔ تب میری پنکچر لگانے کی دکان ہوا کرتی تھی، بس میں لنگر کھانے وہاں چلا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں میری پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے دوستی ہو گئی۔ ہوئی کیسے؟ 12 ربیع الاول پر ایک دفعہ ٹیلی ویژن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کو کچھ پڑھتے سنا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو مجھے کسی کی سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ سب کے سب رو رہے تھے۔ میں نے سوچا گولڑا شریف جاتے تو ہیں ہی، پیر صاحب کو ڈھونڈو اور ان سے ملو۔ جب میں وہاں گیا تو بہت رش تھا، لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ میں پیر مہر علی شاہ کے مزار کے پاس کھڑا دعا کر رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، ٹھاکر صاحب آپ یہاں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں آیا تو پیر صاحب سے ملنے تھا، مگر رش بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا 1 منٹ ٹھہریں۔ وہ بندہ پیر نصیر الدین نصیر کے پاس گیا اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایسے کر کے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے باقی سب سے کہا ٹھیک ہے میں کل ملتا ہوں، اور میری طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا ٹھاکر تم ہمارا ٹیلی فون کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ میں نے کہا سرکار میری اتنی جرت؟ انہوں نے کہا میں نے کتنی بار تم کو ٹیلی فون کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار معاف کر دیں، میرا فون تو ہے ہی خراب، پتہ نہیں چلتا بعض اوقات۔ انہوں نے کہا تم نیچے کمرے میں چلو میں آتا ہوں۔ میں نیچے کمرے کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد افتخار ٹھاکر کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی بادشاہ دیکھا ہوا ہے تو وہ پیر نصیر الدین نصیر ہیں۔ سفید لاچا، سفید کرتا، سفید پگڑی، دنیا ان کے پیچھے اور وہ سامنے شان سے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر میرے ذہن میں پنجابی کی وہ کہاوت آئی، علی کے سید سونا، سید سچا، سید سورما۔ خیر پیر صاحب اور میں کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت پیر صاحب کے اسلام آباد میں پیٹرول پمپ تھے۔ وہاں انہوں نے ایک مشین لگوائی ہوئی تھی جو ٹائر کھولتی تھی، اور ہم اس وقت ہاتھ سے ٹائر کھولا کرتے تھے۔ میں نے کہا حضور ہمیں بھی ایک مشین منگوا دیں۔ انہوں نے اپنے بندوں سے کہا ٹھاکر کو مشین منگوا کر دو۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، دوبارہ ملاقات ہوئی تو پیر نصیر الدین نصیر نے مجھ سے پوچھا ٹھاکر مشین آ گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور نہیں آئی، لیکن اللہ سے امید ہے کہ آ جائے گی۔ اس پر پیر نصیر الدین نصیر نے کہا اوے ظالم تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، کہاں سے مشین آئے گی؟ میں نے کہا کیا میں مسلمان نہیں؟ تو پیر صاحب نے کہا کلمہ پڑھو۔ تو خیر میں نے کلمہ پڑھا، اور پھر پیر صاحب نے کہا اللہ پر امید رکھتے ہو؟ امید تو بندوں پر ہوتی ہے، اللہ پر تو کامل یقین ہونا چاہیے۔ افتخار ٹھاکر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں گھر آ کر بہت رویا، اور فجر کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تجھ پر امید نہیں یقین ہونا چاہیے تھا۔ پیر نصیر کو ہم عصر علماء، صوفیہ کرام اور عوامی حلقوں میں قدر و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے جلسوں میں مختلف طبقوں کے لوگ حاضر ہوتے، عام لوگ روحانی رہنمائی، علماء ان کی علمی گہرائی اور ادبی حلقے ان کی شاعری کے متوالے تھے۔ سال 1998 میں ایک بار پیر نصیر الدین نصیر کو نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک اجلاس میں مدعو کیا گیا، جہاں ملک بھر کے علماء اور مشائخ آئے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام علماء اپنی اپنی بات کرتے اور وزیر اعظم کی تعریف کرتے، مگر کہانی میں دلچسپ موڑ تب آیا جب پیر نصیر الدین نصیر کی باری آئی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بہت پرسکون مگر جرأت مندانہ انداز میں کہا کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کی بات سنی ہے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ جو دین کی بات کرے گا ہم اس کی نیت پر شک نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے؟ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ کوئی خوشامد نہیں ہے اور نہ میں خوشامد کرنے کا روادار ہوں۔ پھر انہوں نے ایسی بات کر دی کہ اس بات نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا میں نواز شریف صاحب کی اس وقت حمایت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں،
لیکن جس دن خدا نہ کرے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس دن ان کا سب سے بڑا دشمن میں خود ہوں گا۔ پورے ایوان میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قومی اسمبلی کے درمیان کوئی موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ پیر نصیر الدین نصیر تھے، ایک دلیر انسان اور ایک دلیر دادا کا پوتا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں آپ کو وزارت کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، تم بادشاہ کو وزیر بنانا چاہتے ہو؟ وزیر تو ہمارے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا، سمجھ آئی نا؟ اسی بویا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن بھی بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس۔ استاد نصرت فتح علی خان کہتے تھے کہ پیر نصیر الدین نصیر وہ واحد انسان ہیں جن کے سامنے میں قوالی کرنے سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ یعنی پیر نصیر الدین نصیر کو فن قوالی اور قوالی ادا ہونے والی زبانوں پہ اتنا عروج با کمال تھا۔ آپ اردو، پنجابی، سرائکی، پوٹوہاری، عربی، فارسی کے علاوہ اور بھی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو موسیقی اور قوالی میں اتنی مہارت تھی کہ آپ کو ایک ایک راگ کا علم تھا، کون سی قوالی کس راگ میں پڑھنی ہے، بلکہ آپ خود بھی ہارمونیم کے ساتھ بہت سے کلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک مشہور کلام ہے، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا۔ ایک بار استاد نصرت فتح علی خان آپ کا یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ان کو روک دیا اور کہا، اس کو اس طرح نہیں بلکہ اس راگ اور طرز میں پڑھو، اور آپ دیکھ لیں پھر یہ کلام ایسا مشہور ہوا کہ آج تک زبان زد عام ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہی گلوکار اس کلام کو پڑھ چکے ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے فقہ، تصوف، شاعری اور دعوت اسلام کو ایک ساتھ جوڑا۔ علمی تحقیقات، نعت و صوفیانہ شاعری، عوامی خطبات اور خانقاہی روحانیت ان کے کلیدی خد و خال تھے۔ ان کی خدمات نے نہ صرف علاقے میں بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹیز میں بھی اثر چھوڑا، اور ان کے کلام و خیالات آج بھی ان کے مریدین اور ادبی دوستوں کے درمیان زندہ ہیں۔